السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم آن لائن میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور، ایسوسیٹ پروفیسر گورنمنٹ شالیمار کالج لاہور، مسئول ہیں وفاق المدارس العربیہ پاکستان، خطیب جامع مسجد ای بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور، اور ریڈیو پاکستان سے 27 برسوں سے قرآن کریم اور ہماری زندگی کے عنوان سے قومی سطح پر پروگرام پیش کر رہے ہیں. پہلے کئی برسوں پہلے میرے نانا یہ پروگرام کیا کرتے تھے، قرآن حکیم اور ہماری زندگی. پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب، السلام علیکم پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. بس آپ کو بھی زحمت دیں گے کہ اس وقت ناظرین بہت توجہ سے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی باتیں سن رہے تھے. اب آپ چونکہ تشریف لائے ہیں تو آپ سے بھی گزارش یہی ہوگی کہ ہمیں کچھ رجب المرجب کے اس مبارک مہینے سے متعلق رہنمائی فرمائیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. اور یہ جو اسلامی کا 7واں مہینہ ہے جی، اور لفظ رجب کے جب ہم معنی لغت میں دیکھتے ہیں تو اس کا معنی ہے قربانی اور تعظیم کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت جو سنن بیہقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب مبارک کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیریت کے ساتھ پہنچا دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مہینے میں برکت کی دعا فرمائی تو اب برکت کا مفہوم ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کہ ہمارے رزق میں، ہمارے وقت میں، ہمارے عمل میں، اور سب سے بڑی بات کہ برکت کا جو ایک مفہوم امن و سکون اور عافیت کا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو اس رجب کے مہینے میں عطا فرما دے اور صحت و عافیت کے ساتھ شعبان اور پھر اس کے بعد رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر آپ سب حضرات لوگوں کو تعلیم بھی دیتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کہ یہ اشہر حرم میں سے بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے. کہ وہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے رجب بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے. اور اس مہینے کی عظمت سب سے بڑی تو یہ ہے کہ 27ویں شب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں مبارک کے ساتھ معراج شریف نصیب ہوئی. آپ مکہ معظمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں پر پہنچے، یہاں تک کہ عرش اعظم پر پہنچ کے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور شرف ہم کلامی حاصل ہوا. اور امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ ملا. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت کنز الاموال میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ 3 سال کے روزوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور رجب کی دوسری تاریخ کا روزہ 2 سال کے روزوں کا، اور تیسری تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ روایت سند کے اعتبار سے بہت قوی نہیں، لیکن پھر بھی اگر رکھ لیتے انشاءاللہ سے ضرور ثواب ملے. پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور خلفائے راشدین نے رجب کے اس مہینے کی عظمت جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ سامنے آتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب کے مہینے کے پہلے جمعے منبر پر کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اے لوگوں، خبردار رہو، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ تمہاری زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے. بس جو شخص مقروض ہو وہ اپنا قرض ادا کر دے، اور اگر کسی شخص پر قرض رہ جائے، اگر اس میں ادا کرنے کی طاقت نہ ہو تو صاحب حق اس کو معاف کر دے. تو معلوم یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ جو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ بھی رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مختلف صحابہ کو زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے کے لیے تلقین بھی کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب، اتنی اچھی معلومات پوری دنیا میں ناظرین تک پہنچانے کے لیے، اور بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی. آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا شروع میں زکوٰۃ سے متعلق. اچھا، پھر یہ کیوں ایک اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا ہوں، ہم لوگ پھر رمضان پہ ہی کیوں فوکس کرتے ہیں زکوٰۃ کا؟ ویسے تو زکوٰۃ سارا سال ہونی چاہیے، لیکن جب آپ نے بھی بتایا رجب کا مہینہ ہے، پھر حضرت عثمان کے خطبے کا حوالہ بھی ہے، تو ہم رجب میں زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ زیادہ ثواب کے لالچ میں.
اچھا، کہ ایک دیں گے تو اس کا 70 گنا ملے، اسی لیے رمضان میں اچھا وہاں پر جتنا زیادہ. تو لوگ اصل میں ہوتا ہے یہ کچھ لوگ روک لیتے ہیں، تو روکنا مناسب نہیں ہوتا ہے. اگر آپ حساب پھر اسے حوالے سے کریں، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ کا حساب جو شرعی طور پر ہے، تو اگر کوئی رمضان سے کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے روکا ہے اور رقم ملی ہوئی ہے جی، اور اس کو کوئی اتفاق سے موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں اور لکھا نہیں ہے تو رہ گئی، تو پھر وہ اس کے اوپر رہ جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے اب کہ عبادات جو نفلی عبادات کی جاتی ہیں اس مہینے میں کوئی خاص ہیں کہ کچھ ہم نے پڑھنا چاہیے، یا جو ہم جس طریقے سے بس اس میں اضافہ کر دیں، کیا کریں؟ اصل میں جو ہمارے پاس روایات ہیں، ایک جملہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. ضعیف ضعف سے بنا ہے، اس کے معنی کمزور کے ہیں. حدیث کا متن کمزور نہیں ہوتا، راوی اس کو کہتے ہیں جو سن کر یا دیکھ کر آگے بیان، یعنی راوی کمزور ہوا، حدیث کمزور نہیں. مثلا نام میں شبہ ہو گیا. اب 2 اشخاص کا نام عامر ہے، جی، اکثر صحابہ کے نام عامر ہوئے. اچھا، اب آپ علم الرجال کی طرف چلیں. بالکل تو ٹھیک. اب عامر بن فلاں، عامر بن فلاں، تو دونوں میں سے کون سا ہے؟ صحیح. تو شک آ گیا، ہاں، یا اس کے حافظے پر شبہ ہو گیا، ہوا. تو اس وجہ سے اس کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے. لیکن ضعیف حدیث سے مراد جعلی حدیث نہیں ہوتی. ایک بات. دوسری بات، فضائل میں ساری امت مانتی ہے بھلے حدیث ضعیف ہو، اور ضعیف حدیث سے وعید بھی ثابت ہوتی ہے. واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، لیکن وعید جس میں ڈر سنایا گیا، اور کچھ لوگ ترجمہ دھمکی کرتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اصل میں یہ کہوں گا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے مصرع یاد آ رہا ہے، رحمت حق بہا نمی جوید، بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، قیمت نہیں چاہتی. تو ہم کوشش کریں، جتنی محبت ظاہر کریں گے اس کی بارگاہ میں کون سی ادا پسند آ جائے. تو اصل میں آپ کا شوق، جو آپ نے شروع میں جملہ کہا نا کہ آپ کی والدہ کہتی تھی نیا کپڑا بناؤ، تو یہ نیا کپڑا مقصد نہیں ہے، مقصد تعظیم ہے. اور آپ کے ذہن میں نقش بٹھانا ہے کہ اس مہینے کو اہم جانو. تو وہ بات آج ہمارے معاشرے سے چلی گئی. اب ہم ان مہینوں کا وہ خیال نہیں رکھتے، نہ ہمارے چینلز پہ کوئی ایسے پروگرام جو تربیت کریں. ماں باپ کمائی میں لگ گئے، فرصت نہیں ہے. بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا یا آیاؤں کے حوالے کر دیا، تو ان کو یہ چیزیں کہاں ٹرانسفر ہوں گی، کیسے منتقل ہوں گی. تو یہ روحانیت جو ہوتی ہے، اب جوائنٹ فیملی سسٹم بھی نہیں ہے کہ دادا دادی نانا نانی سکھا رہے ہوں. آپ کے نانا چونکہ بزرگوں کے ملنے والے تھے، انہوں نے سکھا دیا. اب نانا نانی کے پاس بچہ بیٹھے گا بھی نہیں تو کہاں سے سیکھے گا. تو یہ ادب. اور میں آپ کو اتنا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ سوچ لیں، میرے عمل میں کمی ہے تو مغفرت کی گنجائش ہے سزا کے ساتھ، یا اللہ معاف کر دے. ادب میں کمی ہے تو گنجائش نہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو یہ کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم سے اگر ادب نہیں ہو رہا تو بے ادبی بھی نہ کریں. اور کوشش کریں کہ ان مقدس ایام کو اہم جانیں. یہ دنیا کے جو ہم جھمیلے کرتے رہتے ہیں ان سے باز آ جائیں. اور وہ لوگ جو خاص طور پر چاہتے ہیں شریعت نافذ کرنا، وہی ان مہینوں کا احترام کر لے، کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ہم حملے نہ کریں، بلاسٹ نہ کریں، تاکہ لوگوں کو سکون سے عبادت، ان کو خوف نہ ہو مسجد جانے میں، عبادت گاہوں میں جانے. تو گھروں میں کوشش یہ کرنی ہے کہ گھر والے یہ نہ کریں کہ صرف جمعرات کرنی ہے، پیر اس پورے مہینے کی ہر ساتھ، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے. تو ہم مثال کے طور پر جمعے کے دن ایک ساعت بتائی گئی لیکن مقرر نہیں کی گئی. اب ہم دعا کریں تو ہمیں شوق رہے کہ ہم اس پانے کے لیے، مثلا 5 راتیں ہیں شبان قدر، 21 23 25 27 29، مگر صرف 27 کو جاگ رہے ہیں، باقی بازار میں گزار رہے ہیں. تو ہم نے اس کو پانے کی کوشش نہیں کی تو کیسے پائیں گے. اور پھر وہ عید کی رات
وہ بھی تو ہم وہ ان تمام جس نے پورے مہینے محنت نہیں کی وہ اس رات میں کر لے تو بھی بات لیلۃ الجائزہ. جی. اور وہ جو 5 راتیں ہیں ان میں بھی وہ شامل ہے. تو کوشش اصل چیز ہوتی ہے محبت کی وجہ سے. اگر مجھے محبت ہے تو میں جاگوں گا بھی, میں پکاروں گا بھی, مجھے لذت بھی آئے گی. اور اگر محبت نہیں ہے تو رسم پوری ہو رہی ہے بس. ہاں صحیح بات, صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ایک سجدہ وہ ہے جو دل سے ہو رہا ہے اور ایک سجدہ دکھاوے کا ہو رہا ہے. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے, قطعاً نہیں ہو سکتے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آ رہی, تو یہ محبت کے کرشمے ہیں. تو ان مہینوں میں اگر ہم نے تھوڑا سا بھی ادب کر لیا تو ہم اس میں سے کچھ حصہ ضرور پا لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آخری لمحات ہیں پروگرام کے. میری گزارش ہوگی آپ سے کہ آج چونکہ مزدوروں کا اور محنت کشوں کا بھی عالمی دن ہے, کچھ محنت کی عظمت پر تلقین فرما دیجئے. ڈاکٹر صاحب, جن مزدوروں کی یاد منا رہے ہیں اس ملک میں تو یہ چھٹی آج کے دن ہوتی نہیں ہے. شکاگو کے مزدور. اور مزدور کو عزت, لفظ مزدور تھا استعمال میں مزدور ہو گیا, مزدور کہوں گا کوئی مانے گا نہیں. تو یہ مزدور جس کو ہم کہتے ہیں وہ, میں بھی مزدور ہوں, آپ بھی مزدور, محنت کر رہے ہیں. یہ کوئی لفظ یہ نہیں ظاہر کرتا کہ کوئی طبقہ کم درجے کا, ایسی بات نہیں, بلکہ الکاسب حبیب اللہ, محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے. اور کوشش ہم کریں کہ مزدور کو عزت اور عظمت دی ہے تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہم حجۃ الوداع کے دن کو مناتے یا ان کی جو نبوت کے اعلان کے دن کو مناتے. بہرحال مزدور وہ جو محنت کرے اس کی عظمت کا بیان, یہاں تک میں نے ایک حدیث شریف حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھی, ان کانا صحیحاً, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس کے ہاتھوں پہ گٹے پڑے ہوئے تھے, واٹس کہتے ہیں یا ڈیڈ سیل کہتے ہیں. تو اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں پڑے ہیں, تو اس نے اپنی محنت کا بیان کیا. میرے آقا نے اس کو چوم لیا. سبحان اللہ. میرا خیال اس سے بڑی اور عزت کیا ہو نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمایا کہ مانگنے, گداگری کو پسند نہیں کیا گیا, مانگنا, بھکاری بننا. ہمارے ہاں عرف عام میں فقیر کہہ دیتے ہیں, فقیر کا لفظ نہیں, بھکاری نہیں. تو یہ جو بھکاری ہوتے ہیں اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ اوپر والا ہاتھ جو دے. تو وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں, خواہ وہ قلم سے کر رہے ہوں, زبان سے کر رہے ہوں, سرکاری ملازم ہوں, پرائیویٹ ہوں. ٹائم ہے میرا 8 بجے دفتر کا, میں 11 بجے کیوں جاتا ہوں؟ فائل میرے سامنے رکھی ہے, میں دوسرے کو چکر کیوں لگواتا ہوں؟ اور وہ شخص 8 گھنٹے کی مزدوری ہے, مالک سامنے ہے تو کر رہا ہے, ورنہ نہیں. اور کہتے ہیں جی حکم یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت مل جائے, تو وہ کہتا ہے پسینہ آئے تو صحیح. آئے تو صحیح. ٹھیک, بالکل صحیح. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر علامہ کوکب نورانی قاری صاحب آپ کا, پروفیسر مولانا محمد یوسف خان صاحب آپ کا, دونوں شخصیات عالم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ. میں ذکر نہیں کر سکا کہ پتہ نہیں مناسب, مجھے پتہ چلا, میں کراچی میں نہیں تھا اس دن, کہ آپ نے 7-7.5 گھنٹے کی نشریات کی ہیں. اللہ آپ کو اور ہمت دے. لوگوں کو آپ نے بہت تحائف دیے, اللہ کرے وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کریں. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا بھی. بڑی عنایت آپ کی, بڑی عنایت. اللہ آپ کا سایہ دعا کرنے کے لیے ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے. ناظرین محترم, یہیں پر ہمارے اس خصوصی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. حضرت علامہ سید صفوری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے, اور شعبان المعظم آبپاشی کا مہینہ ہے, اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جو رجب المرجب میں بیج ہی نہیں بوئے گا وہ, اور شعبان المعظم میں اسے آنسوؤں سے سیراب نہیں کرے گا, وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم, شعبان المعظم دل, اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج کے مزدوروں کی بات کی, تو آج کے جو مزدور ہیں, یعنی جمعرات والے مزدور جو آج, جن کو خوش قسمتی سے آج کے دن کا روزہ بھی مل گیا ہے اور پہلی رجب بھی مل گئی ہے, تو آج کے مزدوروں سے میں کہوں گا کہ آپ یہ مزدوری مزید 2 دن اور کیجیے گا, کیونکہ پہلا
روزہ بھی، دوسرا روزہ بھی اور تیسرا روزہ بھی. ویسے بھی ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت اور نصیحت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما چکے ہیں، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں حدیث ملتی ہے. تو لیکن یہ آج کا روزہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، تو آج جنہوں نے بھی رکھا ہے انہیں بہت مبارک ہو، اور رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں. یہ پریکٹس ہو رہی ہے رمضان کی، اور پھر شعبان میں تو اور زیادہ رکھنے پڑیں گے کیونکہ قریب آ جائے گا رمضان. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو ان مہینوں کی برکت سے اور ان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.